طریقے سے پڑھیں، پھر کام نہ کریں پھر میں ذمہ دار ہوں گا، آپ کے ہر سزا کے لیے میں تیار ہوں، جو بھی مجھے سزا دینا چاہے آؤ میں تیار ہوں، اپنا نمبر بھی دیتا ہوں، اپنا پتہ اپنا ایڈریس بھی دیتا ہوں۔ آپ اس طریقے سے ایگریمنٹ کے ساتھ 100% ایگریمنٹ کے ساتھ ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کا حل، آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو جو کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہو رہا، آپ کو ایسا کوئی مشکل حل نہیں ہو رہا، وہ پریشانی جانے کا نام نہیں لے رہی، تو ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں اور اس کے کمالات، کرامات، معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پیر فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بھئی مجھے رجت ہو گئی، وہ علیحدہ آپ کا جیب لوٹتے ہیں، یہ رجت اس طریقے سے ختم ہو گئے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے دیکھو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی تکلیف تھی، امتحان تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اتنی زیادہ تکلیف ہونے لگی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے وہ اس واقعے کی طرف نہیں جاتے، اس میں بہت کافی وقت لگے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جتنی تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ساری تکلیف اٹھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اچھی صحت دی۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، خدا نخواستہ ایسی بیماری ہے کہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو، کینسر کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی تھی، صحت دی تھی، لا علاج امراض سے آپ کو بھی شفا دے گا، جو بھی مرض ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ایگریمنٹ کے ساتھ 100% ایگریمنٹ کے ساتھ ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کا حل، آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو جو کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہو رہا، آپ کو ایسا کوئی مشکل پیش آ جائے جو کسی بھی وظیفے سے آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے لیکن وہ حاجت پورا نہیں ہو رہا، وہ مشکل حل نہیں ہو رہا، وہ پریشانی جانے کا نام نہیں لے رہی، تو ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں اور اس کے کمالات، کرامات، معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کتنا آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، آپ کو کبھی طبیب کے ساتھ جانے کی انشاءاللہ العزیز ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ آپ کو اپنے حاجات کے لیے کسی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت دنیا میں نہیں پڑے گی، آپ کو انشاءاللہ العزیز ہر مشکل کا حل اس وظیفے میں ملے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے جو بھی آپ وظائف پڑھیں، میرا وظیفہ پڑھیں، کسی دوسرے کا وظیفہ پڑھیں جو آپ کو اجازت بھی دے، تو آپ ان 4 شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں۔ بغیر ان 4 شرائط کے عمل کرنے کے آپ جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، دیکھو ہمیں واٹس ایپ پہ بہت شکایت آتی ہے کہ بھائی وظیفہ کام نہیں کرتا، وظیفہ کام کرے گا، ایگریمنٹ دیتا ہوں میں آپ کو، ایگریمنٹ دیتا ہوں 100% کہ آپ کا یہ وظیفہ کام کرے گا، لیکن میں جس طریقے سے بتاتا ہوں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ آپ کا وظیفہ اس لیے کام نہیں کرتا کہ آپ کو طریقہ معلوم نہیں، اسی وجہ سے آپ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں۔ وظائف نے مجھے بہت سے میسج آتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ وظائف نے تھکا دیا، رجت ہو گئی، بھائی وظائف اتنے وظائف پڑھیں کہ رجت ہو گئی۔ بھائی رجت کسی کو نہیں ہوتا، قرآن و سنت کے جو وظائف ہوتے ہیں اس میں رجت نہیں ہوتا۔ وہ رجت کیوں ہوتا ہے میں بتا دوں، رجت کی حقیقت، رجت اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اتنے وظائف پڑھتے ہیں کہ دماغ پر بوجھ آ جاتا ہے اور آپ اس کو رجت سمجھتے ہیں، پھر فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بھئی مجھے رجت ہو گئی، وہ علیحدہ آپ کا جیب لوٹتے ہیں، یہ رجت اس طریقے سے ختم ہو گئے۔ بھئی کوئی رجت نہیں، آپ وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ کبھی رجت نہیں ہوگا وظائف سے، ان وظائف سے رجت ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف وظائف ہیں۔
ہم جو بھی وظائف آپ کو دیتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہی دیتے ہیں، تو اس میں رجت کی کون سی بات ہے؟ اس میں زندگی بھر آپ دیکھیں آپ کو کبھی رجت نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو جن کو رجت کا سامنا ہے، یعنی وہ رجت سمجھ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ پر دھیان دیں، اپنے وظائف پر، کہ آپ اتنے زیادہ وظائف تو نہیں پڑھ رہے کہ آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر بوجھ آنے لگے۔ تو آئیے وظائف شرائط کے ساتھ پڑھیں، طریقے سے پڑھیں، پھر کام نہ کریں پھر میں ذمہ دار ہوں گا، آپ کے ہر سزا کے لیے میں تیار ہوں، جو بھی مجھے سزا دینا چاہے آؤ میں تیار ہوں، اپنا نمبر بھی دیتا ہوں، اپنا پتہ، اپنا ایڈریس بھی دیتا ہوں۔ آپ اس طریقے سے وظائف نہیں پڑھتے، ویسے ہی تکا دیتے ہیں خود کو۔ تو آئیے 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ مجھے یہ بتا دو، کوئی ہے جواب دینے والا؟ اللہ راضی ہوگا تو وظیفہ کام کرے گا نا، اللہ ناراض ہوگا تو آپ کا وظیفہ ویسے ہی چلا جائے گا، ویسے آپ اپنے آپ کو تھکا دیں گے۔ ہاں ذکر کا ثواب ملے علیحدہ بات۔ تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کر رہے ہیں، 5 وقت، 2 3 4 نہیں، 5 وقت۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ جب تک اس پیٹ میں حرام پڑا ہو اللہ نہ کرے، اس کی دعا تو کیا، وظیفہ تو کیا، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اپنے رزق حلال کی طلب کریں، اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں۔ ذرا احتیاط رکھیں، زندگی احتیاط سے، آگے بھی جانا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، پوچھ ہوگی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ تو تیسرا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد، جس طرح حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر یقین رکھے گئے میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین رکھے گا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس کو شک ہو رہا ہو اللہ پہ کہ بھائی میں نے تو بہت دعائیں مانگی ہیں کبھی قبول نہیں ہوئے، چلو یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شک کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی ظن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو تلفظ ٹھیک سے آتا ہے؟ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ چکے ہیں؟ بھائی ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھے، جو دعا ہو، جو دعا حدیثوں میں آئی ہیں وہ پڑھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو صحیح طور سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ ان 4 شرائط کی روشنی میں انشاءاللہ آپ وظیفہ پڑھیں گے، اور پھر کام نہیں کرے گا تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی بیماری ہو، لا علاج بیماری کیوں نہ ہو، لا علاج بیماری کے لیے سب سے پہلے لا علاج بیماری کے لیے بتا دوں، خدا نخواستہ کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہو تو آپ ایسا کریں، اگر وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک، اگر خود نہیں پڑھ سکتا اتنا بیمار ہے تو سارے گھر والے جمع ہو کر 1.25 لاکھ 1,25,000 بار رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور جو بھی بندہ پہلے شروع کرے، یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ پورا کریں، 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں، بس دنوں کی کوئی قید نہیں۔ بس آپ ایک کام کریں کہ جب بھی پڑھیں روزانہ جتنی تعداد میں، تو سب سے پہلے جو بھی شروع کرے اول 11 بار درود شریف شروع کرے، اور پھر یہ دعا، اور آخر میں پھر 11 بار جب ختم کرے، یعنی آج بھائی
اور نہیں پڑھ سکتے کل پڑھیں گے، تو پھر 11 بار درود شریف اور اس مریض پر دم کریں۔ پانی بھی ساتھ رکھا ہوا ہو، ایک برتن، بڑا سا برتن، اس کو بھی دم کریں، تو روزانہ اسی پر دم کریں، مریض پر بھی دم کریں۔ جب 1,25,000 سوا لاکھ پورا ہو جائے پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں اور سب مل کر خوب اس پر دم بھی کریں، پانی پر بھی دم کریں اور خوب دل سے دعا مانگیں، روزانہ دعا مانگا کریں کہ اس مریض کو اللہ جو بھی مرض ہو، جو بھی بیمار ہو، لا علاج ہو، آپ کے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تو آپ کے پاس تو سب مرضوں کا علاج، سب بیماریوں کا علاج ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے بس کن کی دیر ہے، کن وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دل سے رو رو کر گڑ گڑا کر، مریض خود بھی اگر دعا کر سکتے وہ بھی کریں اور سب کریں، انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا، پورے جسم سے بیماریاں نکل جائیں گی۔ وہ پانی پلا دیں، سب پی لیں۔ دوسری بات، آپ کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی حاجت ہے جو پورا نہیں ہو رہا، قرض کا مسئلہ ہے، آپ پر مالی پریشانی ہے، آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، تو روزانہ اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 500 بار کی تعداد میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اول و آخر 11 بار درود شریف اور 500 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ 40 دن تک اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 40 دن تو اس کا آخری لمٹ ہے۔ 40 دن کے اندر اندر آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، یعنی آپ ایک وقت میں ایک حاجت کے لیے پڑھیں، یعنی اگر آپ مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں تو مالی پریشانی کے لیے 40 دن تک کریں، اگر آپ پر قرض کا بوجھ ہے اس کے لیے کریں، کوئی دوسری حاجت ہے، دشمنوں کے خلاف پڑھنا چاہتے ہیں تو 40 دن تک ایک حاجت کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ وہ حاجت 40 دن میں ضرور بے ضرور پورا ہوگا، آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جدھر بھی ہوں ان کے تمام غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، تمام بیماریوں کو اچھی صحت میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔